السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا قرآن میں واقعی اللہ نے دو دو تین تین چار چار شادی کرنے کا حکم دیا ہوا ہے؟ کچھ اس کی وضاحت کر دیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم سے سمجھاؤں گا، اور یہ آج کے دور میں کس طرح قابل عمل ہے، کیا واقعی دو تین چار شادیاں کرنی ہیں یا کچھ اور معاملہ ہے، اس کو سمجھاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ، سورہ نساء آیت نمبر 3 یعنی 4 کی 3۔ اور اگر تم کو ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں کے حق میں انصاف نہ کر سکو گے تو نکاح کر لو جو عورتیں تمہیں بھلی لگیں، دو دو اور تین تین اور چار چار۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی یا جس لونڈی کے تم مالک ہو یہ اس کے قریب ہے کہ نہ جھک پڑو۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمہ، حالانکہ خود ان کے اپنے ترجمے سے بھی بات بڑی واضح ہے کہ اللہ تو پہلے یتیم کی بات کر رہا تو یہ اس میں دو دو تین تین چار چار نکاح کیسے کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بعض لوگ تو چار تک ہی مزے رہتے لیکن بعض اس کو مزید آگے بڑھا دیتے کہ دو دو یعنی چار ہو گئے، تین تین چھ ہو گئے یعنی چھ چار 10، اور پھر چار چار 8 18، اور ایک تو ویسے ہی تو 19 بھی رکھتے ہیں اسی آیت سے حوالہ لے کر۔ اکثریت جو بہرحال وہ 4 شادیوں تک کی اجازت لیتی ہے، جو خاص طور پر پاکستان ہندوستان میں فقہ حنفی کی طرح رائج ہے۔ اب دیکھیے کہ واقعی کیا یہاں اللہ شادی ہی کی بات کر رہے ہیں یا بات کچھ اور ہے، اس کو سمجھتے ہیں، اس آیت کی فہم لیتے ہیں، صحیح معنوں میں یہ بات کیا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہے، اللہ تقسطوا، یہ کہ تم برابری نہیں کرو گے، فی الیتامى، یتامہ میں یعنی خاص تنہاؤں میں، ال کر کے اس کو خاص کر دیا ہے کہ ہر یتیم کی بھی بات نہیں ہو رہی، ایک مخصوص یتیم جو یعنی یتیم کی جمع یتامہ، تو وہ جو خاص تنہاؤں میں، یتیم کہتے ہیں تنہا کو، فن کے ہو، بس اب انہوں نے تو کر دیا نکاح کرو، جبکہ نکاح کا بنیادی مطلب ہے ایک دوسرے میں جذب ہو جانا، تو اس نکاح کو بھی یوں کہا جاتا ہے کیونکہ مرد اور عورت ایک دوسرے میں جذب ہو جاتے ہیں، لہٰذا یہ بھی نکاح کہلاتا ہے۔ تو یہاں جو اللہ بات کر رہا ہے یتامہ میں یعنی تنہاؤں میں، خوف یہ ہے کہ تنہاؤں میں برابری نہیں کر سکتے ہو تو بس جذب ہو جاؤ، اور کس طرح سے جذب ہونا ہے، جذب کرو یا جذب ہو جاؤ، ما طاب لکم، جو پسندیدہ ہو تمہارے لیے، من النساء، خاص کمزوروں میں سے، مثنا و ثلاثہ و رباع، جو انہوں نے دو دو تین تین اور چار چار کیا ہے۔ مثنا جو یہ اصل میں ثنا سے یعنی جس میں تعریف جمع ہے، و ثلاثہ اور جو لڑکھڑاتے ہوئے ہیں، ڈگمگاتے ہوئے ہیں، و رباع اور جو مضبوط ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں خوف ہے، اللہ تعدلوا، یہ کہ تم عدل نہیں کرو گے، فواحدۃ، پس یکساں رہو، وما او ما ملکت ایمانکم، یا جو ملکیت میں ہے تمہیں مانتے ہوئے، ذالک، وہی، ادنا، قریب تر ہے، اللہ تعولوا، یہ کہ تم جھک پڑو، یہ کہ تم اس طرف جھک نہیں جاؤ، اس طرف اپنا ملان نہ رکھو، اسی طرف ساری کہانی نہ گھما دو۔ تو میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کو سمجھاتا ہوں۔ اور اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم خاص تنہاؤں میں برابری نہیں کر سکو گے، بس انہیں جذب کرو جو خاص کمزوروں میں سے تعریف شدہ ہیں اور لڑکھڑاتے ہیں اور مضبوط ہیں، تمہارے لیے پسندیدہ ہوں۔ بس اگر تمہیں خوف ہو یہ کہ تم عدل نہیں کرو گے، بس یکساں رہو یا یکتا رہو، ایک طرف ایک ہی رہو، یا جو تمہیں مانتے ہوئے ملکیت میں ہوں، تو وہی نزدیکی ہے یہ کہ تم جھک نہیں پڑو۔ تو یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب اس کی فہم لیتے ہیں کہ حقیقت میں بات کیا ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں تنہاؤں میں یہ خوف ہے کہ تم برابری نہیں کرو، قسط کا لفظ ہے، قسط کہتے ہیں برابر برابر حصے کو، جیسے اگر آپ کوئی بی سی وغیرہ لگاتے ہیں یا آپ کہیں الیکٹرانک کی دکان سے کوئی قسطوں پر سامان لیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، برابر برابر حصے ہوتے ہیں، چاہے وہ 2 قسط ہو یا 5 قسط ہو یا 10 قسط ہو یا 50 قسط ہو، تو یہ برابری کی بنیاد پر ہوتا ہے، ہر مہینے اتنا ہی دیا جاتا ہے، یا جو بھی مدت تعین ہوتا ہے اس کے مطابق برابر برابر حصہ بانٹ دیا جاتا ہے۔ تو اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم برابری نہیں کر سکتے ہو تنہاؤں میں، اور لیتا ہوں خاص تنہاؤں میں، ایک تنہا تو یہ ہوا کہ ایک آدمی اکیلا رہ رہا ہے، وہ بھی تنہا ہے، لیکن ایک وہ تنہا کہ اس کے والدین بھی مر گئے ہیں، بھائی بہن بھی کوئی نہیں ہے، بالکل اکیلا ہو گیا۔ تو خاص تنہا وہ فرد ہے جو واقعی بالکل تنہا ہو، جس کے بلڈ ریلیشن ہی کوئی نہیں ہے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا وہ ہے
جس کے ہیں سب کوئی، لیکن وہ اپنے نظریات کو چینج کر لیا، اپنے نظریات کو بدل لیا ہے، اپنے زاویہ نگاہ کو بدل لیا ہے، تو وہ بھی تنہا ہو جاتا ہے۔ آپ صرف قرآن کا نام لے لیں تو دیکھیے آپ کے رشتہ دار، آپ کے گھر والے خود آپ کے خلاف ہو جائیں گے، آپ کو تنہا کر دیں گے۔ تو جو لوگ صرف قرآن کا نام لے لیتے کہ خالص اللہ کے ہو جائیں گے، اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کی شرک کیے بغیر معاملات کو سمجھیں گے اور وہی عمل کریں گے جو اللہ کے حکم سے سمجھ میں آ رہا ہے، تو جب وہ یہ کام شروع کرتا ہے تو وہ بھی تنہا ہو جاتا ہے۔ گھر والے اور معاشرہ والے جو ہے وہ، کیونکہ باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، 1400 سال سے یوں چلا آ رہا ہے، ہمارے علماء یہ کہتے ہیں، ہمارے بڑے نے یہ کیا، ہمارے اکابرین یہ کہتے ہیں، اس وجہ سے اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور ہر طرح کے تعلقات کو ختم کر لیتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، تنہا کر دیتے ہیں، بالکل اسے تنہا کر دیتے ہیں، ان کا بس نہ چلے کہ وہ جان سے بھی مار دیں۔ اور ہمارے یہاں پاکستان میں تو خاص طور پر ذہنی سطح اتنی پست ہو چکی ہے کہ وہ مارنے کا فتویٰ بڑا آسان ہے کہ مار دو اور سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اس مارنے والے کو خود نہیں پتا کہ سیدھا کیا ہوتا ہے، ٹیڑھا کیا ہوتا ہے، یہ حکم کیا ہے کیا نہیں ہے، کچھ علم نہیں ہے، لیکن کیونکہ مولوی نے کہہ دیا ہے وہ ہو بس اسی آسرے میں چلا جاتا ہے اور فوری طور پر کسی کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں تو جنونیت پہلے ہی بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ جو کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہے کہ تم خاص تنہاؤں میں برابری نہیں کر سکتے ہو تو پھر کرنا کیا ہے، پس انہیں جذب کر لو جو پسندیدہ ہو تمہارے لیے۔ اب جو بھی آپ کو پسند ان تنہاؤں میں سے، پھر یہ عورتیں نہیں ہیں، نساء خاص کمزور کو کہا گیا ہے، رجال مضبوط کو کہا جاتا ہے اور نساء کمزور کو کہا جاتا ہے۔ تو کمزوروں میں سے جو تمہیں پسند ہو، اب تم اس تنہاؤں کو اگر جذب کرنا چاہتے ہو، اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو، اپنے ساتھ ملا لینا چاہتے ہو، اپنی طرح بنا لینا چاہتے ہو، تو ان کمزوروں میں سے جو تمہیں پسند ہو انہیں جذب کر لو۔ اور جذب کس طرح کرنا ہے؟ ایک طریقہ کار تو یہ کہ مثنا، یعنی جس میں تمام تعریف موجود ہے، جمع ہے، ثنا سے یہ نکلا ہے مثنا، جیسے سجد کہتے ہیں فرما برداری کو، مسجد فرما برداری کی جگہ، علم جاننے والے کو کہا جاتا ہے اور معلم جو جانکاری دیتا ہے یعنی علم دیتا ہے۔ تو یہ میم لگنے کے مطلب وہ جگہ ہو جاتا ہے۔ تو کمزوروں میں سے اب کس طرح سے جو پسند ہے تمہارے لیے ان کو جذب کرنا، اور جذب کیسے کرنا ہے کہ وہ بڑا پسندیدگی والی بات ہو اس میں۔ اگر پسندیدگی کے ساتھ نہیں جذب کر سکتے تو پھر دوسرا کیا ہے کہ سلاسہ ڈگمگاتا ہوا ہو، لڑکھڑاتا ہوا ہو۔ اب آپ مثال کے طور پر ایک تنہا ہے اور وہ کھانے کمانے والا خود سے ہے، اکیلا اپنا خرچ اٹھا لیتا ہے، اس قدر تو ہے، اب اس سے جذب ہونے کا معاہدہ کرے تو یقینی سی بات ہے کہ کچھ لین دین کے تحت، یعنی کچھ معاملات طے کرنے کے بعد ہوگا، باہمی معاملات، باہمی تعلقات کو کس طرح کیا طے کیا جائے کہ جھگڑا بھی نہ ہو اور پسندیدگی کے ساتھ چلیں، تو وہاں تعلقات ذرا لڑکھڑاتے ہو، جذب تو کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ صرف میرا تابع ہو جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہاں صرف اگر اللہ کے احکامات کے تحت آ جائیں تو پھر وہ باتیں نہیں ہوتی، وہ ڈگمگانا نہیں ہوتا، لڑکھڑانا نہیں ہوتا۔ تو ابھی کچھ لوگ لڑکھڑاہٹ والے ہیں، نہیں نام تو لینا شروع کر دی، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، جیسے ہی انہوں نے نماز چھوڑا کیونکہ قرآن میں نماز نہیں ہے، وہیں ان کی مخالفت شروع ہو گئی۔ لیکن اللہ نے جو صلاۃ کہا ہے ابھی وہ صلاۃ پر بھی قائم نہیں ہوئے، تو یہ لوگ ہیں لڑکھڑاتے ہوئے، تنہا بھی ہو گئے لڑکھڑا بھی رہے۔ تو ان لڑکھڑاہٹ والوں سے ان کو جذب کرنا ہے کہ وہ معاشرے میں رہ سکیں، معاشرے میں اپنا فعال کردار ادا کر سکیں۔ تیسری کنڈیشن کیا دیا؟ وہ ربا، اور جو مضبوط ہیں، اور مضبوطی سے یعنی کمزوروں میں سے ہی جب جو پسند ہو جائے ان کو جذب کریں گے، کس طرح کہ یا تو بڑا تعریف شدہ بات اس میں جمع ہو، بہت تعریف ہو، یا اگر لڑکھڑاتا ہوا ہو یا مضبوط ہو۔ اب مضبوط تعلقات کیسے کہتے ہیں کہ ہم عمر ہیں، ہم خیال ہے، سب کچھ ہے، تو ایک مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے سے مل کر چلیں گے۔ ایک تنہا کو اپنے فیملی میں جذب کر لیا تو وہ مل کر ساتھ چلتے ہیں، اس میں اختلافات بھی نہیں ہوتے ہیں، تو یہ مضبوطی کے ساتھ ہوتا ہے۔ آگے جو اس کے حصہ آ رہا ہے کہ پس اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہیں کرو گے، اب یقینی سی بات ہے کہ آپ نے جذب تو کر لیا، اپنے ساتھ رکھ لیا، آپ نے اپنا فیملی ممبر بھی بنا لیا، لیکن اب آپ عدل نہیں کر پا رہے ہیں کسی معاملے میں، آپ نے اپنے اولاد کو زیادہ فوقیت دے دی، اس کو نہیں دیا، آپ نے اپنے ماں باپ کو زیادہ فوقیت دے دیا، اس کو نہیں دیا، آپ نے اپنے بھائی بہن کو زیادہ فوقیت دے دی، اس کو نہیں دیا، یعنی مختلف طرح کے جس طرح سے بھی ہو، تو آپ عدل نہیں کر پا رہے۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ جس کی جو ضرورت ہے اس کو اسی طرح سے پورا کیا جائے۔ عدل کا یہ مطلب نہیں کہ برابر برابر دیا جائے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ کی بھوک 4 روٹی کی ہے، میری بھوک 2 روٹی کی ہے۔ اب کوئی انصاف والا ہے تو کہے گا دونوں کو برابر برابر دے دو، تو دونوں کو 3 روٹیاں دے دے گا، تو ایک کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی کہ اس کی بھوک تو 2 ہی روٹی ہے، اسے 3 روٹی دیا جا رہا ہے، بچ جائے گا، اسراف ہوگا۔ اور ایک کی بھوک 4 روٹی اور اسے 3 دے رہے، اس کا پیٹ کاٹ رہا ہے، اس کے ساتھ بھی ظلم ہو جائے گا۔
تو یہ عدل نہیں کہلاتا. عدل یہ ہے کہ جس کی جو ضرورت ہے، 2 روٹی والے بھوک کی جس کی خوراک 2 روٹی ہے اس کو 2 ہی دیا جائے، جس کی 4 اس کو 4 دیا جائے. یہ نہیں کہ وہ 2 ہی برابری کیا جائے. تو یہ بھی ایک قطعی غلط فلسفہ ہے کہ برابر عدل کو برابر سے ملا دیتے ہیں. اگر برابری کا معاملہ ہوتا تو یہاں بھی لفظ قسط ہوتا. یہ عدل ہے. تو پس اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہیں کرو گے تو پس یکسانیت دکھاؤ. نہیں ایک یکتا بات ہے، ایک جیسے ہی ہو جاؤ. کسی بھی معاملے میں جو رویہ آپ اپنوں کے ساتھ رکھ رہے ہیں، جس کو آپ نے جذب کیا اس کے ساتھ بھی وہی رویہ رکھیں. ایک یکسانیت والا رکھیں، ایک یکتا رکھیں. ایک ہی، یہ نہیں کہ ایک ہی بیوی کافی ہو. یہاں بیوی کا تو لفظ ہی نہیں کہ یہ کہہ رہے کہ اگر خوف ہے کہ ان میں عدل، یعنی 4 بیوی کر لیا اور اس میں خوف ہے کہ آپ عدل نہیں کرو گے تو ایک ہی رکھو. تو بھائی یقینی سی بات ہے کہ اس طرح عدل تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، تو چاہیے ایک ہی رکھے، وہ 2 3 4 کی بات ہی نہیں کرے. اللہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کوئی بھی آپ دیکھ لیں 1 سے 2 شادی بھی جو کرتا ہے تو وہ عدل تو کر ہی نہیں پاتا. ایک کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے، ایک کی طرف کم ہوتا ہے. کسی نہ کسی عدل تو برقرار نہیں رہتا ہے کسی بھی حال میں. تو یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ اس کی بات ہی نہیں ہو رہی. ہاں اگر ابھی معاملات میں آپ عدل نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ یکسانیت اختیار کریں، ایک جیسا رویہ رکھیں. یا جو آپ کو مانتے ہوئے آپ کی ملکیت میں ہے، اب ایک کو تو آپ نے جذب کیا، اس کے علاوہ اور بہت سارے ہیں جو آپ کو مانتے ہوئے آپ کی ملکیت میں آ گئے. مثال کے طور پر آپ ایک مل آنر ہیں، مل کے مالک ہیں، فیکٹری کے مالک ہیں، کسی آفس کے آپ سربراہ ہیں. تو جو آپ کو مانتے ہوئے آپ کی ملکیت میں ہے، آپ کے دائرہ اختیار میں ہیں، ان کے ساتھ بھی یکسانیت والا معاملہ رکھیں، عدل کے ساتھ رکھیں. ایسا نہیں کہ ایک کو آپ زیادہ چاہت کے ساتھ زیادہ کام دے رہے ہیں، اس کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کر رہے ہیں، دوسرے کے ساتھ سختی کر رہے ہیں. جس طرح ہمارے آفسوں میں اکثر ہوتا ہے، کچھ چہیتے ہوتے ہیں اور کچھ جو وہ ان کے ساتھ زیادہ نامناسب رویہ اختیار کیا جاتا ہے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہی قریب تر ہے. ذالک ادنی، نہیں وہی انتہائی قریبی بات ہے، وہ قریب تری بات ہے، وہ نزدیکی ہے. یا اس کو آپ اعلیٰ اور ادنا سے اگر جوڑیں گے تو اعلیٰ برتری والا ہوتا ہے، ادنا کمتر. یعنی وہی چیز کمتری ہو جاتی ہے کہ اگر آپ نے جہاں عدل نہیں کیا، یکسانیت نہیں برقرار رکھا، اور اگر آپ جذب کرنے میں بھی آپ نے وہ مد نظر نہیں رکھا ساری باتوں کو، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ایک کمتری ہے. اور یہ کہ تم پھر اس طرف جھک نہ پڑو. ایسا نہ ہو کہ اس کمتری کے ساتھ میں اس پر جھک پڑو تو پھر تم بھی ظالم ہو جاؤ گے. کیونکہ یہ ظالموں کی بات ہے کہ وہ یکسانیت نہیں رکھتے ہیں، اپنے اپنے کو زیادہ فوقیت دے دیتے ہیں، اور جو اپنا نہیں ہے اس کو اس کے ساتھ غلط رویہ اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ معاشرے میں ناہمواری پیدا کرتی ہے. ایسی ناہمواریوں سے بچنا ہے. تو اس کا جو مکمل خلاصہ جو آج کے دور میں آپ عمل کر سکتے ہیں، تو سیدھی سی بات ہے، یہاں کوئی شادی وادی کی بات نہیں ہو رہی، نہ نکاح کی بات ہو رہی کہ 4 4 سے نکاح کر لو، اور اگر نہیں ہو تو برابر عدل نہیں کر سکو تو ایک ہی رکھ لو. یا پھر جو کنیزیں تو بہت ساری، پھر ضرورت ہی کیا نکاح کرنے کی؟ کنیزیں ہی رکھ لیں، ایک ہی نکاح کافی ہے، کیونکہ اس میں تو بڑی پریشانی ہوگی. تو کیا اللہ نے اس طرح بے روی کی اجازت دی ہے؟ ایسا قطعی طور پر نہیں ہے. اس کا جو لب لباب ہے کہ آج کے دور میں اس کو کس طرح آپ سمجھ کر عمل کر سکتے ہیں، تو اللہ سیدھی سی بات کر رہا ہے کہ اگر تم تنہاؤں میں انصاف نہیں، برابری نہیں کر سکتے ہو، تنہاؤں میں آپ برابری نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر چاہیے یہ کہ آپ کو جو پسندیدہ ہو کمزوروں میں سے، تو خوب تعریفی بنیاد پر ہو یا لڑکھڑاتے ہوئے ہو یا مضبوطی کی بنیاد پر ہو، اس سے آپ اپنے ساتھ جذب کر لیں. پھر بھی اگر آپ کو خوف ہو کہ آپ عدل نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ایک یکسانیت والا رویہ رکھیں. یا جو آپ کو مانتے ہوئے آپ کی ملکیت میں ہیں تو اس پر تو آپ جو ملکیت میں ہے مانتے ہوئے تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جاتا ہے، وہ چلتا ہے. تو یہ اگر کچھ اس طرح سے ہوگا تو دراصل یہی جو ہے وہ ایک کمتری والی بات ہے کہ تم اس طرف نہ جھک پڑو. ایسا کام نہ کرو کہ کمتری کی طرف چلے جا رہے ہو اور پھر اللہ کے احکامات سے رودگردانی ہو جائے گی، تو اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہو جائے گی، آپ ظالم ہو جائیں گے. تو ظلم کی طرف نہ بڑھیں، ظالم نہ بنیں، اللہ کے احکامات کے انکار نہ کریں، اللہ کی آیتوں کا انکار نہ کریں، اس کی بات کو سمجھ کر اس پر عمل کریں. یہ تمام معاملات جو ہیں وہ معاشرہ کس طرح اچھا بنے، معاشرے کے کمزوروں کو کس طرح معاشرے میں فعال کردار ادا کروانے کا قابل کیا جائے، یہ اس کی ساری بات ہے. کہ جو لوگ معاشرے میں تنہا ہو گئے ہیں وہ اب یا تو لڑکھڑا گئے ہیں یا بڑی تعریفی اس میں بھی موجود ہے، یا مضبوط بھی ہیں لیکن اپنے اکیلے پن ہونے کی وجہ سے انفرادی طور پر تنہائی محسوس کرتے ہوئے وہ فعال کردار ادا نہیں کر سکتے ہیں. تو ان کو جذب کر لیا جائے، اور اس طرح سے جذب کریں کہ وہ آپ پورا عدل کریں. یہ نہیں کہ پھر آپ اپنوں کے لیے تو سب کچھ کر لیں اور اس کے لیے آپ جو وہ سخت ہو جائیں، تو وہ بھی نہیں ہوگا. آپ کو اگر یہ خوف ہے کہ آپ عدل نہیں کر سکتے ہیں تو آپ یکسانیت اختیار کریں، اور جو آپ کو مانتے ہوئے آپ کی ملکیت میں ہے وہ تو ہے ہی،
تو اس کو بھی بتائیں کہ یہ تنہاؤں کے ساتھ ہمیں عدل کرنا ہے، کس طرح سے ملنا ہے تاکہ یہ معاشرے کے فعال کردار ادا ہو جائیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہی ایک انتہائی کمتری والی بات ہے، اور آپ کو اس طرف جھکنا نہیں ہے، اس طرف وہ ایسا عمل نہیں کرنا کہ اس طرف آپ جھک جائیں اور معاشرہ پھر آپ کو کہے کہ یہ تو بڑا ظالم آدمی ہے۔ میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے۔ پھر بھی کوئی تشنگی رہ گئی ہو، سوال کرنا چاہیں تو بعد میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔